بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ ویاسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المبين وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلى عزیزان محترم، آیت الکرسی اور اس کے اسرار و رموز، اس موضوع پر 8ویں مرحلے کی گفتگو آپ کی خدمت میں ارسال کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آج اور کل دو گفتگو آپ کی خدمت میں ہیں اور کل اس کا میں فائنل ٹچ آخری لفظ جو بچا ہے وہاں تک پہنچ جاؤں. گزارش یہ ہے کہ کل کی مجلس کی شروع جب سے بھی ہو میں ٹھیک 11:50 پہ بیٹھ جاؤں گا. کل آج 12:40 پہ بیٹھا ہوں، کل 11:50 پہ بیٹھ جاؤں گا. لہذا گزارش ہے کہ آپ حضرات وقت سے آ جائیں تاکہ کوئی خلا باقی نہ رہ جائے اور میں اختتام کی منزل تک پہنچ جاؤں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں مولا ہوں، سرپرست ہوں، حاکم ہوں، ولی ہوں، ذمہ دار ہوں، نگراں ہوں، نگہبان ہوں ان لوگوں کا جو ایمان لے رہے. میں ظلمات سے نکالتا ہوں، نور کی طرف لے جاتا ہوں، اور جس نے ہمارا انکار کیا تو طاغوت، ظالم، باطل ان کا حاکم ہو جائے گا اور وہ نور سے نکالیں گے، ظلمات کی طرف لے جائیں گے. اور یہ خیال رہے کہ جتنے طاغوتی ہیں سب ابھی سے جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کیسے لایا جائے؟ تو اللہ خود اپنا تعارف آیت الکرسی کی پہلی طویل ترین آیت میں ارشاد فرما رہا ہے. دیکھو میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے. میں زندہ ہوں، ہمیشہ سے زندہ ہوں، ہمیشہ زندہ رہوں گا. میں قیوم ہوں، صاحب اختیار زندہ ہوں، اور میرے حکم کے بغیر شفاعت کسی کو نصیب نہیں ہوگی. ہر علم کا میں مالک ہوں، میرے احاطہ علمی سے کوئی شے باہر نہیں ہے. عرش کرسی کا سنبھالنے والا خود میں ہوں اور میں کسی کی
مدد کا محتاج نہیں ہوں، خود سنبھالتا ہوں، میں ایسا ہوں اس لیے علی ہوں، اور میں علی ہوں اس لیے عظیم ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اللہ نے اپنا ہر زاویے سے تعارف کرا دیا کہ میں ایسا اللہ ہوں۔ اگر تمہارے پاس میرے جیسا کوئی اللہ ہو تو لے آؤ، مانو، دکھاؤ، سمجھاؤ، تو تمہارے پاس ایسا کوئی اللہ نہیں ہے۔ پھر بھی میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالتا کہ مجھ کو مانو۔ بڑی نازک سی بات ہے۔ اس کے علاوہ میں تم پر کوئی دباؤ نہیں ڈالتا کہ تم مجھ کو مانو۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ تم کافر ہو جاؤ۔ اب دیکھیے سلسلے کی دوسری آیت ہے، میں نے موضوع بنایا ہے تیسری آیت کو، پہلی آیت سمجھا دی، اب یہ درمیان کی دوسری آیت ہے، اور یہی جا کے اللہ ولی الذین سے مل جائے گا، مگر یہ کل کوئی زبردستی نہیں۔ تم کافر ہونا چاہو ہو جاؤ، مشرک ہونا چاہو ہو جاؤ، یہودی ہونا چاہو ہو جاؤ، عیسائی ہونا چاہو ہو جاؤ، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہی تو دنیا کو سمجھایا نہیں جا سکتا اور سمجھایا نہیں جا سکا کہ اسلام میں زبردستی دھرم پریورتن ہے ہی نہیں، قانون بنانے سے فائدہ کیا ہے؟ زبردستی جو بنایا جائے اسے اسلام مسلمان ہی نہیں مانتا۔ ایسا قانون بنانا ہے، بنائے دنیا اپنے لیے بنائے۔ اسلام میں زبردستی دھرم پریورتن نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم اگر جملہ قبول کرنے کے بات کروں کہ دنیا کی واحد مذہبی کتاب اسلام کا قرآن ہے، دنیا کی واحد کتاب قرآن اسلام کی وہ کتاب ہے جس کے اندر یہ آیت ملے گی، لا اکراہ فی الدین، ایسی چھوٹ کوئی مذہب نہیں دیتا۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ یہودی ہونا ہے ہو جاؤ، اللہ کو پرواہ نہیں، عیسائی ہونا ہے ہو جاؤ۔ اور اس زاویے کی بہت سی آیتیں ہیں، یہ تو ایک دم بنیادی آیت ہے کہ کوئی زبردستی نہیں بھائی، جو دین چاہے اختیار کرو۔ بس یہ خیال رکھنا، جملہ رہ میں ایک دم ماحصل اشرا پر آ گیا، یہ خیال رکھنا یہودی ہونا ہے ہو جاؤ، عیسائی ہونا ہے ہو جاؤ، مشرک ہونا ہے ہو جاؤ، کافر ہونا ہے ہو جاؤ، اسلام کو کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر یہ خیال رکھنا کہ تمہیں دین میں آزادی دے دی ہے، خیال یہ رکھنا کہ ہر دن تمہارا ہے، ایک دن اللہ کا ہے، ہر صبح تمہاری، ہر شام تمہاری، جہاں چاہو جاگو، جہاں چاہو شام گزارو، جدھر چاہو سجدہ کرو، جو جی چاہے کرو، مگر یہ خیال رہے کہ ہر دن تمہارا ہے، مگر ایک دن اللہ کا ہے، اور وہی دن دین کا دن ہے، اسی لیے ہر دن اللہ پڑھواتا ہے مالک یوم الدین۔ صلوات پڑھے دین کا دن، جسے آپ ترجمے میں ترجمے قیامت کے دن کا مالک اللہ، یا لفظ قیامت تو نہیں، لفظ قیامت تو خود عربی ہے، پورا سورہ قیامت ہے، مگر یہاں اللہ نے قیامت کا لفظ تو نہیں کیا،
وہی اللہ دین کے دن کا مالک، اور وہ دین کا دن ہوگا۔ تم نے کون سا دین اختیار کیا؟ ہم دنیا میں نہیں پوچھنے آ رہے ہیں، مگر اس دن پوچھیں گے ضرور، تمہارا اللہ کون تھا، اسے کیوں مانا؟ تمہارا رسول کون تھا، اسے کون کیوں مانا؟ اور بعد رسول کس کی تقلید کی ہے؟ صلوات پڑھے۔ اب ایک ضروری بات، اور بہت سے زیادہ ضروری بات، قرآن نے کیا کہا؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے نا؟ مگر کچھ بہت زیادہ سمجھدار لوگ سمجھنے یہ لگے کہ شریعت میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جملہ نہیں پہنچے گا، نہیں ہم جان۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ جو دین کیا ہے؟ دین ہے اصول دین، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ اسے سمجھنا، اس پر یقین رکھنا، یہ ہے دین۔ جہاں کسی سے کہا جائے نماز نہیں پڑھی آپ نے، نماز پہ توجہ نہیں ہے، کہنے لگے مولانا اپنا کام کیجیے، آپ کا دین آپ کے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ اس بچے یا اس نوجوان یا اس سمجھدار یا اس انٹلیکچوئل کو یہ معلوم ہی نہیں کہ نماز دین نہیں، نماز شریعت ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ سمجھے، میں اپنے بچوں کو ساتھ لا کے جاتا ہوں۔ دنیا میں موجود 7.25 ارب آبادی ہے، 7 ارب 25 کروڑ۔ یہ 7 ارب 25 کروڑ کا انسانی سماج، یہ سب آزاد ہے جس ملک میں چاہے رہے۔ کوئی ملک کسی انسان پر پابندی نہیں لگا سکتا کہ آپ یہی رہیے۔ ہندوستان کے لوگ امریکہ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ لندن کی نیشنلٹی لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں؟ عام لوگ کیا چھوڑیے، مولوی لوگ بھی لے رہے ہیں، لندن کی نیشنلٹی لے رہے ہیں، آسٹریلیا کی لے رہے ہیں۔ کوئی پابندی ہے؟ نہیں ہے۔ کئی لاکھ نہیں بلکہ کروڑ میں اب ہو گئے ہیں مسلمان کے لوگ، ہندوستان کے لوگ، ہندوستان کے غیر مسلم کئی کروڑ میں ہو گئے ہیں، جو امریکہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، یا اپنے سوئٹزرلینڈ میں بس کیا جاتے ہیں، نیشنلٹی لے لی، پابندی لگائی، حکومت نہیں لگائی۔ تو پابندی کسی فرد پر لگانا یہ ملک کے قانون اور استحقاق میں نہیں۔ ہر آدمی آزاد ہے جس ملک میں چاہے جا کے رہے۔ ٹھیک بات سمجھ گئے؟ اب اگر کوئی امریکہ کا آدمی کہے ہم بھائی انڈین نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں، آئیے مل جائے، ایسا بھی ہوا ہے، اس کو انڈیا کی نیشنلٹی مل گئی، انڈیا کی نیشنلٹی۔ جب وہ انڈیا میں آیا تو موٹر سائیکل نکال کے داہنے داہنے چلنے لگا۔ موٹر سائیکل نکال کے داہنے داہنے چلنے لگا، کار نکال کے داہنے داہنے چلنے لگا۔ چل پائے گا؟ نہیں۔ اگر ایکسیڈنٹ سے بچ بھی گیا تو چوراہے پہ پولیس والا روکے گا، ہے نا، بھی اپنا لائسنس لائیے، یہ چالان کٹوائیے۔ کیوں بھائی، کیوں کٹوائے؟ آپ داہنے سے چل رہے ہیں، تمہیں معلوم نہیں ہم آزاد انسان ہیں، ہم آزاد انسان ہیں، ہم چاہے داہنے سے چلیں چاہے بائیں سے چلیں، تم سے مطلب۔ وہ کہہ رہے جی نہیں، ایسا نہیں ہے، اپنا ایک پیر اٹھائیے، اٹھا لیے، دوسرا بھی اٹھائیے،
یہ اٹھتا نہیں اٹھائیے اور جائیے اوپر، چاہے داہنے سے جائیے چاہے بائیں سے جائیے. لیکن اگر ہندوستان کی سرزمین پر آپ چلیں گے تو آپ کو پورے ہندوستان میں بائیں سے چلنا ہوگا. امریکہ میں داہنے سے چلا جاتا ہے تو امریکہ میں چلا جاتا ہوگا. میں نے کہا بھئی کیوں؟ ہم کہے کہ آزاد ہے. کیا سنیے، نیشنلٹی لینے کے لیے آزاد ہے، لیکن جب نیشنلٹی لے لی تو قانون ماننا پڑے گا. بھئی ہمارے سرکار کو ہو گئی ہے، جب نیشنلٹی لے لی ہے تو قانون ماننا پڑے گا. اسلام نے کہا کہ دین کی نیشنلٹی میں آزاد ہو، جس دین کے چاہے نیشنل ہو جاؤ، مگر اسلام کی نیشنلٹی لی ہے تو قانون ماننا پڑے گا. نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، تقلید بھی ہے، ایمان بھی ہے. سلام کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. کسی کافر سے کوئی کہتا نماز پڑھو نہیں، یہودی سے کہتا نماز پڑھو نہیں، مشرک سے کہتا ہے نہیں، عیسائی سے کہتا ہے نہیں، تو ان کا دین ان کے ساتھ ہے. لکھو دینکم ولی دین. لیکن اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھا ہے تو پوچھا جائے گا مجلس میں کیوں لگا نہیں آتے، پوچھا جائے گا آزاداری سے دلچسپی کیوں نہیں، پوچھا جائے گا جلوس سے محبت کیوں نہیں، پوچھا جائے گا نماز میں کیوں نظر نہیں آتے، پوچھا جائے گا مسجد آنے کا جی کیوں نہیں چاہتا. اس لیے کہ تم نے اسلام کی نیشنلٹی خود سے قبول کی ہے، تم پر کسی نے زبردستی نہیں کی. اگر نیشنلٹی ہے، آزادی ہے، سکتی. شریعت میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. اب جملہ سن لیجیے کہ دین میں کوئی پابندی نہیں ہے اور شریعت میں کوئی چھوٹ نہیں ہے سوائے وکلانگوں کے. لیکن یہی تو فطری قانون ہے. اسی لیے تو اسلام کو ناز ہے اپنے قوانین. اسلام نے کوئی چھوٹ نہیں رکھی شریعت میں، مگر وکلانگوں کو، ڈس ایبلڈ کو 100% چھوٹ ہے. مینٹل ڈس ایبلڈ ہے، خدا نہ خواستہ، اس کے لیے نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اگر فزیکل ڈس ایبلڈ ہے تو اگر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ نہیں سکتا ہے تو لیٹ کے پڑھ لے. مگر یہ سوچے کہ نماز میں چھوٹ ہے تو چھوٹ نہیں ہے. ٹرین میں ایک بوگی ہی پوری لگتی ہے ڈس ایبلڈ کی بوگی، وکلانگوں کی. اس میں ہاتھ پیر والا نہیں چڑھ پاتا، چڑھ جائے تو اس میں بھی چالان ہے، جرمانہ لگتا ہے. کیوں؟ بھئی ہاتھ پیر رکھے ہو، ہاتھ پیر رکھے ہو تو یہ وکلانگوں والی بوگی میں کیوں چڑھتا ہے؟ لیکن بڑا اہم پیغام پہنچا رہا ہوں. ہاتھ پیر رکھے ہو تو یہ وکلانگوں والی بوگی میں کیوں چڑھتا ہے؟ جرمانہ لگتا ہے. تو یہ ایک نیچرل لا ہے، فطری قانون ہے کہ جو چیز وکلانگوں کے لیے، ڈس ایبلڈ کے لیے ہے، وہاں ہاتھ پیر والے کو نہیں جانا چاہیے. تو ذرا انٹلیکچوئلز کو بھی سمجھ لینا چاہیے فرش ادا پر بیٹھنا ثواب ہے، اگر مجبور نہیں ہو تو کرسی پہ نہ بیٹھنا.
कोई घुटना नहीं टेक सकता जमीन पर। अगर आपको यकीन ना हो तो फर्श पर ही उठते बैठते मुझे देखिए, तो मैं सजदा नहीं कर पाता, मैं नहीं टेक पाता हूँ, मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ, नहीं था, नहीं हो रहा। दुआ कीजिएगा तो शायद ठीक भी हो जाए के ऊपर वगैरह। तो अगर डिसेबल्ड नहीं है आप, तो नमाज कुर्सी पे बैठ के मत पढ़िएगा, इसलिए कि हम जरा VIP किस्म के हैं, बड़ी काम से आते हैं, लिहाजा मस्जिद की कुर्सी पर बैठेंगे, तवज्जो है तो ऐसी नमाज की नक्काली होगी, इबादत नहीं होगी। हर आदमी को ये कानून समझना होगा कि मैं बाकायदा मेडिकल, बात आगे लेके जाना है, बहुत ही होता, बाकायदा मेडिकल सर्टिफिकेट में डिसेबिलिटी का परसेंटेज लिखा जाता है, डिसेबिलिटी का परसेंटेज लिखा जाता है, कितने परसेंट डिसेबल्ड है, उसी एतबार से उसे छूट मिलती है ना। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में बस में चलने के लिए डिसेबल्ड के लिए छूट है, तो उसमें भी परसेंटेज होता है, जो 100% डिसेबल्ड होगा उसके लिए बस में 100% छूट है, बिल्कुल फ्री जा सकता है, बल्कि अपने साथ एक आदमी को भी ले जा सकता है जिसका किराया आधा लगता है ना, यानी आधे किराए में 1.5 आदमी सफर कर सकते हैं। बेदार नहीं है आप, तो मैं कैसे अपनी बात ये सारे पैगाम बहुत जरूरी है, इसे महसूस कीजिएगा दीदार बने रहने के लिए। तो मैंने क्या जुमला किया, आधे किराए में 1.5 आदमी, इसलिए जो डिसेबल्ड है उसे खुद ही गवर्नमेंट आधा आदमी मांग रही है, और जो उसके साथ जा रहा है वो पूरा आदमी, मगर ये कि उसका आधा किराया लिया जाता है सिर्फ उसकी इमदाद करने की वजह से। क्या सुन रहे हैं? यानी अगर आप किसी मजबूर की इमदाद कर दें तो आधा खर्च करने पे पूरा बोनस मिलता है। अब समझ में आया अल्लाह ने खैरात में इतना सवाब क्यों रखा है। सलावत पढ़े। तो जो बात मैं आपसे कर रहा था कि अपनी डिसेबिलिटी को खुद काउंट कीजिए, वॉच कीजिए और उस एतबार से अमल कीजिए कितनी हमें शरीयत में छूट मिल सकती है। डॉक्टर के सर्टिफिकेट पर रोजा नहीं छोड़ा जा सकता। रमजान आने से पहले बहुत से लोग डॉक्टर सर्टिफिकेट ले लेते हैं, डॉक्टर मुझे शुगर है, मैं रोजा रखूं कि ना रखूं? आपको शुगर है, रोजा मत रखो। जिसने खुद जिंदगी भर रोजा नहीं रखा वो तो लिख के ही दे देगा रोजा रखना। बात कहने को आ गई है, मैं शुगर ग्रस्त हूँ आज 15 साल से, मैं सारे रोजे रखता हूँ, इसलिए पढ़ने का हक भी रखता हूँ कि ये सारा मामला इंसान का अल्लाह से है। वो जानता है कि हमारे अंदर जान कितनी है, हम कितना अमल कर सकते हैं। इसीलिए कुदरत ने कहा देखो 3 में छूट देती है, मगर तुम्हें शरीयत में कोई छूट नहीं मिलेगी। बात पहुंच गई, अब मैं कदम आगे बढ़ना चाहूंगा। ये बुनियादी कानून अल्लाह ने बना दिया। देखो मुझे पहचान गए, समझ गए मैं कैसा अल्लाह हूँ, मैं ला इलाहा इल्ला हूँ और मैं ही अली और अजीम हूँ। देखो दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, मगर ख्याल रहे शरीयत में कोई छूट नहीं है।
لا اکراہ فی الدین. اب ایک بات نوٹ کر لو اور اب آپ کا خصوصی گزارش کروں گا ایک دم کنٹینیو میرے ساتھ سن رہے ہیں. ایک بات سمجھ لو، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، شریعت میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. اور یہ سمجھ لو کہ قد تبین الرشد من الغی، اچھائیاں اور برائیاں طے کی جا چکی ہیں. لفظ سمجھیے گا، سارے قانون قاعدے بنائے جا چکے ہیں، اچھائیاں اور برائیاں طے کی جا چکی ہیں. یعنی تمہاری ذمہ داری طے شدہ کو ماننا ہے، طے کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ تم یہ کہو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. طے کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، طے شدہ کو ماننا تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہاری ذمہ داری. کیا ہم نے طے کیا ہے؟ اس میں مانو کوئی آج مسلمان ہو رہا ہے، آیت وہی ہے کہ طے کی جا چکی ہیں. 500 سال پہلے میں مسلمان ہوا تب بھی آیت نہیں تھی، طے کی جا چکی ہیں. بیدار نہیں ہے آخری وقت تک. 1000 سال پہلے کوئی اسلام آیا تب بھی آیت نہیں تھی، طے کی جا چکی ہیں، طے شدہ ہیں. رسول کے زمانے میں اگر کوئی اسلام لایا تب بھی تو آیت یہی ہے کہ اچھائیاں اور برائیاں، نیکی اور بدی، قانون قاعدہ طے کیا جا چکا ہے. تو اللہ پہلے ہی طے کر چکا ہے، تو سارے قانون اللہ طے کر چکا ہے. طے شدہ کو ماننا ہماری ذمہ داری ہے، طے کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو اب کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ محمد نے جو کل حرام کیا میں اسے حلال کرتا ہوں؟ بیدار ہے، یا جو حلال کیا اسے میں حرام کرتا ہوں. کسی کو حق نہیں ہے کہ اللہ کے طے شدہ کو اور مصطفیٰ کے بتائے ہوئے کو حلال کو حرام بتا دے یا حلال کو حلال بتا دے. یہ استحقاق کسی کو نہیں ہے، طے شدہ کو ماننا ہے. تو اب تلاش کرتے رہنا کہ بعد رسول کس کس نے حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کر دیا. صلوات پڑھے بابا. جزاک اللہ. سلام. واہ حیداری. اچھائیاں برائیاں طے کی جا چکی ہیں. طے شدہ کو ماننا تمہاری ذمہ داری ہے، طے کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ اچھی نہیں لگ رہی ہے، یا کل جو حلال تھا اسے میں آج حرام کرتا ہوں، یہ جو کل حرام تھا اسے میں حلال کرتا ہوں. اگر ایک قانون مصطفیٰ کو، جملہ کرو، ایک قانون مصطفیٰ کو بعد مصطفیٰ اگر کسی نے بدل دیا تو اسی دن وہ اسلام سے خارج ہو گیا. اسلام وہ مسلمان ہی کون نہیں ہوگا، اس لیے کہ قانون ہے قد تبین الرشد من الغی. اب تم اتنی بات سمجھ گئے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، شریعت میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. اس لیے چھوٹ نہیں ہے کہ اچھائیاں اور برائیاں، نیکی اور بدی سب طے شدہ ہے. تم دین کا سفر طے کیسے کرو گے؟ بھئی آج کی آخری بات، دین کا سفر. آخری بات پڑھی، آخری جملہ نہیں پڑھا ہے. جب سمجھے تو الگ آخری جملہ ہے تو ابھی اتر کیوں نہیں رہے؟ آخری بات پڑھ رہا ہوں.
سکو گے دین کا. عام آدمی ہو اور لون ہو چاہتے ہو دین کا سفر طے کرے تو یہاں قانون بنانا ہے. قرآن قد تبین الرشد من الغی طے کرنے کی نیت سے مت آنا. یہ جملہ پوچھا دین میں کچھ طے کرنے کی نیت سے مت آنا. سب طے شدہ. اب دین میں تم سفر طے کرو گے تو پہلا قدم کیا ہے؟ پہلا قدم ہے یکفر بالطاغوت. دیکھیں یہ طاغوت پھر اٹھ کے آیا. میں نے کیا دو جگہ پہلا قدم دین کا ہے. بہت عجیب اور اہم منزل. پہلا قدم دین کا ہے یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے. بیدار ہے نا؟ جو طاغوت کا، ظالم کا، باطل کا، بے دینی کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ اللہ کرنا دین نہیں ہے. دین کی بنیاد باطل کا انکار ہے. دین کی بنیاد جرأت انکار باطل. بات پوچھے وقت بہت کم ہے. آپ سے کلمہ کیا پڑھا جاتا؟ اللہ ہو اللہ یا اللہ نہیں. اللہ اکبر نہیں. قل ہو اللہ احد نہیں. یہ کلمہ نہیں پڑھا جاتا. کلمہ کیا پڑھا جاتا؟ لا الہ. پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے. جب کہلایا کہ کوئی اللہ نہیں ہے تب کہلایا جاتا ہے الا اللہ، مگر ایک اللہ ہے. تو یہ پہلے لا الہ کیوں کہا گیا؟ پھر کہا جا رہا ہے اللہ ہے. بھئی اللہ ہے تو کلمہ اللہ اکبر ہو، کلمہ قل اللہ احد ہو. کہا نہیں، پہلے تمہارے دل و دماغ میں بیٹھے جھوٹے خداؤں کا انکار کرو. صلوات پڑھیں محمد پہلے جھوٹے خداؤں کا انکار کرو. ممکن ہے تم نے دولت کو خدا مان لیا، ممکن ہے تم نے شہرت کو خدا مان لیا، ممکن ہے تم نے غرور کو خدا مان لیا. کیونکہ انسان اپنے عادات و اطوار کے ذریعہ بھی کچھ صفات کی پرستش کرنے لگتا ہے. پہلے ان کا انکار کرو. یا ممکن ہے کہ تم نے اپنی فکر کے بنائے ہوئے کچھ بت صنم قضا میں بٹھا رکھے ہو تو پہلے ان سب کا انکار کرو تب کہنا الا اللہ. معلوم یہ ہوا دین کی بنیاد اللہ کرنا نہیں ہے. دین کی بنیاد جرأت انکار باطل ہے. دین کی بنیاد جرأت انکار باطل. اب میں سوال قائم کر رہا ہوں. دنیا ایمان ابو طالب تلاش کر رہی ہے. تو ابو طالب تو اس وقت ایمان لائے تھے جب لا الہ الا اللہ کھائی ہوئی. کہاں رہے حضرت ابو طالب کے صلوات محمد مقام توجہ ہے. یہ کب ملا لا الہ الا اللہ لوگوں کو؟ آپ کو تو 1400 سال بعد ملا. دنیا کو کب ملا؟ جب نبی، بہت توجہ سے جملہ رائے بنا جانا چاہیے، جب نبی دعوت ذوالعشیرہ کے بعد مکے کی
گلیوں میں نکلے تب یہ جملہ زبان پر لائے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو نجات پا جاؤ گے۔ تو دنیا کے کانوں میں لفظ لا الہ کب آیا ہے؟ ذوالعشیرہ کے بعد۔ جو ذوالعشیرہ سے پہلے سے ایمان رکھتا ہو میں اس کا ایمان کیسے پہچانوں گے؟ جو ذوالعشیرہ سے پہلے سے ایمان رکھتا ہو، میں نے آیت پہلے سنا دی ہے، اب تغییر کو آیت سے منتقل کر رہا ہوں، تو پہلے سے ایمان رکھتا ہو اس سے لا الہ الا اللہ کو سننا چاہتے ہو، اس لیے کہ ذوالعشیرہ کے بعد پھر کہہ رہا ہوں، ذوالعشیرہ کے بعد دنیا نے سنا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو نجات پا جاؤ گے۔ مگر جو ذوالعشیرہ کے پہلے سے ایمان لایا ہو اس کے ایمان کا اندازہ کیسے لگاؤ گے؟ تو آپ بتاتا ہوں کہ اس کا ایمان قرآن کے کس حکم پر منطبق ہوتا ہے۔ بہت مختصر کہ جناب ابو طالب بیٹھے ہوئے ہیں دروازے پر اور رسول کھڑے ہوئے ہیں کافروں کے درمیان، اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے لوگوں، میں تمہارے لیے ہدایت لے کے آیا ہوں، میری ہدایت کو قبول کرو۔ ابو لہب کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہا ان کی باتیں نہ سننا، یہ جادوگر ہے، یہاں سے چلو۔ ادھر ابو طالب کھڑے ہوئے اور طاغوت سے کہا بیٹھ اپنی جگہ پر۔ یہ ابو لہب کون ہے؟ یہی ابو لہب تو طاغوت ہے جو اللہ کے مقابلے میں آئے، طاغوت ہے جو مصطفیٰ کے مقابلے میں آئے، طاغوت ہے جو علی کے مقابلے میں آئے، طاغوت ہے۔ قرآن قانون کیا دے رہا ہے؟ یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ ابو طالب نے ابو لہب جیسے طاغوت کو بٹھایا اور آواز دی قم یا سیدی، اٹھئے میرے سردار۔ وقت سمٹ گیا ہے چیزوں، بہت کچھ پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ شوکت فہمی نے یہ جملہ متاثر ترین مورخ یہ جملہ لکھا کہ ابو طالب نے ابو لہب کو بٹھایا، یکفر بالطاغوت ہوا کہ نہیں؟ قرآن کیا مان رہا ہے؟ ایمان کی بنیاد تو طاغوت کا پہلے انکار کرے۔ ابو لہب کو بٹھا دیا، یکفر بالطاغوت۔ دوسرا فقرہ کیا ہے؟ وَیُؤْمِن بِاللَّهِ، جب طاغوت کا انکار کر لے، دنیا کے بڑے باطل کا انکار کر لے، تب اللہ پر ایمان لے آئے۔ ابو لہب کو بٹھا کے مڑے مصطفیٰ کی طرف، اور مصطفیٰ کی طرف مڑ کے کہا قم یا سیدی، اٹھئے میرے سردار۔ بہت کہا رکھے تو میرے بھائی۔ ابو طالب سردار ہے تو مصطفیٰ سردار ہے۔ سردار قریش کون ہے؟ ابو طالب۔ سردار بنی ہاشم کون ہے؟ ابو طالب۔ کلید بردار کعبہ کون ہے؟ ابو طالب۔ شقایہ لوایا کا منصب کا ذمہ دار کون ہے؟ ابو طالب۔ بتاؤ کبھی بھی کوئی سردار غیر سردار کو سردار پکارتا ہے؟ رشتے کے اعتبار سے چچا ہیں، کسی چچا کو دیکھا ہے کہ اپنے بھتیجے سے کہے میرے مالک میرے سردار؟ کہیں دیکھا ہے؟ نہیں۔ تو رشتے میں چچا، بلکہ چچا نہیں، بڑے ابا جناب عبداللہ چھوٹے تھے۔ بڑا باپ اپنی گود کے پالے ہوئے بھتیجے کو سردار پکارے گا؟
ہم نے تو نہیں دیکھا، میں نے تو ایسے بھی آدمی کو دیکھا ہے جس کا بیٹا ڈی ایم ہے، مگر باپ کا بھی بیٹے کو ڈی ایم صاحب نہیں پکارتا، وہ تو نام لے کے پکارتا ہوگا ڈی ایم اپنے شہر کے ہوگا، توجہ ہے۔ بلکہ میں نے تو یہ بھی ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ پی ایم صاحب کبھی ماں نے کبھی پی ایم صاحب نہیں پکارا، نام ہی لے کے پکارا ہے۔ بھئی یہاں کیا بات ہے کہ رشتے میں چچا ہے؟ تھک تو نہیں گئے، رشتے میں چچا ہے، منصب میں خود سردار ہے، اور شیخت فہمی کہہ رہا ہے کہ مڑے رسول کی طرف اور آواز دی قم یا سیدی، ابھی اسلام شروع نہیں ہوا ہے، یہ ذہن میں رہے، ابھی اسلام شروع نہیں ہوا ہے۔ اور ابو طالب نے آواز دی قم یا سیدی، میں کہوں گا ابو طالب سردار ہو کے اپنے بھتیجے کو سردار کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ میں یقین رکھتا ہوں یہ سید الانبیاء ہے۔ صلوات پڑھے ظاہر ہے کہ سید قریش یا سید بنی ہاشم سے افضل ہے جو نبیوں کا سردار، اس لیے بڑے سردار نے مصطفیٰ کو سردار پکارا، قم یا سیدی، اٹھئے میرے سید و سردار، اور جو جی چاہے، جو جی چاہے کہ میں جملہ کہا کرتا ہوں، اکثر کہا کرتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا محل لا الہ الا اللہ کا قلعہ چاہے کتنا بڑا ہو، مگر سنگ بنیاد ابو طالب کی رکھی ہوئی ہے۔ بڑا جملہ ہے، اسلام کا محل چاہے کتنا بڑا ہو، مگر سنگ بنیاد ابو طالب کی رکھی ہوئی ہے۔ اگر ابو لہب کو بٹھا کے سنگ بنیاد میں رکھتے تو اسلام کا قلعہ تعمیر نہ ہوتا۔ عزیزوں ایک بات بتاؤں، میرا بھائی مسلمان ہے یا کافر آپ جانتے ہیں؟ میرٹھ کا کوئی جانتا ہے؟ نہیں، کیوں نہیں جانتا؟ کم سے کم میرٹھ میں تو تھوڑا بہت مشہور میں ہوں ہی، مجھے تو جانتے ہیں۔ اہل میرٹھ یہ نہیں جانتے کہ میرا بھائی خود کافر ہے کہ مسلمان، نہیں جانتا۔ یہ کون جانتا ہے؟ جو میرے محلے میں رہتا ہے، بیدار نہیں ہے، لفظ وہ جانتا ہے جو میرا پڑوسی ہے، جو میرے محلے میں رہتا ہے۔ پھر مولانا تو ماشاءاللہ گھوم بڑی مسجد پڑھتے مگر خدا نہ خاصا ان کے بھائی تو مسلمان بھی نہیں، وہ جانتا ہے جو محلے میں رہتا ہے۔ عجیب مشکل ہے 1400 سال کا، 1400 سال بعد کا مسلمان بھول رہا ہے کہ ابو طالب کافر تھے یا مسلمان۔ یہ تو وہ بتائے گا نا جو ابو طالب کا پڑوسی ہو، ابو طالب کے ساتھ رہتا ہو، کہ ابو طالب کافر تھے کہ مسلمان۔ میں نے کہا آؤ تم سے کیا پوچھے، چلو
بھتیجا تمہارا کھاتا ہے، تمہارے گھر میں رہتا ہے اور تمہارے خداؤں کو برا کرے گا۔ مگر ایک کافر نے نہ کہا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، اپنے بھتیجے کو مناؤ، اپنے بھتیجے کو روکو کہ وہ تمہارے خداؤں کو برا کرے گا۔ ہر ایک نے کہا ابو طالب اپنے بھتیجے کو منع کرو کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے۔ یعنی کل کے طبقات ابن سعد میں کل کے کافروں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بت ہمارے ہیں، مصطفیٰ ابو طالب کا کہ دنیا کا سب سے بڑا مظلوم ابو طالب ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مظلوم ابو طالب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مظلوم ذات ہے جسے کافروں نے اپنا نہیں سمجھا، مسلمانوں نے اپنا نہیں سمجھا۔ جس نے کافروں نے مسلمان سمجھ کے چھوڑا اور بنی امیہ کی اولادوں نے ابو طالب کو کافر مانا اور کافر مان کے چھوڑا۔ ہے کہ نہیں مظلوم؟ اور اس سے بڑی مظلومیت یہ ہے کہ جسے کافر اپنا نہیں سمجھ رہے ہیں، مسلمان اپنا نہیں سمجھ رہے ہیں، اس نے اپنی ہی جان نہیں بلکہ اپنی پوری نسل کو مصطفیٰ کے اسلام پر قربان کیا۔ بڑا جملہ پڑھنے جا رہا ہے، اپنی پوری نسل اسلام پر قربان کر دیا۔ میرا اعتراض نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے، سمجھیے گا، اعتراض نہیں ہے، احتجاج ہے۔ اس لفظ پر جو عام طور سے اشتہاروں کی زینت بنتا ہے، 18 بنی ہاشم کی مجلس، 18 بنی ہاشم کے تابوت، 18 بنی ہاشم کا جلوس، دیکھا ہو گئی۔ مجھے اس لفظ پہ اعتراض نہیں ہے، احتجاج ہے۔ اس لیے کہ جب ہم بنی ہاشم کہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں حق ابو طالب کمزور پڑتا ہے۔ حق ابو طالب کمزور پڑتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ کئی ہزار بنی ہاشم تھے جو کربلا میں نہیں آئے، اور کئی ہزار بنی عبد المطلب تھے جو کربلا میں نہیں آئے۔ کربلا میں خون صرف ابو طالب کا بہا ہے۔ جب 18 بنی ہاشم، یہ قانون قبیلہ کے اعتبار سے، میدان کربلا میں شناخت کے اعتبار سے، جو اس وقت قانون قبیلہ تھا، انہیں بنی ہاشم کہا گیا، حالانکہ یہ صرف خون ابو طالب ہے۔ آپ کربلا کے شہداء کو دیکھیں، عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، جناب ہاشم کے 2 بیٹے تھے، اسد اور عبد المطلب۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، مگر کربلا میں صرف خون ابو طالب بہا۔ تو کریں جو نام سنتے ہیں، کہیں سے بھی آپ گفتگو شروع کریں۔ بنی ہاشم میں شہید ہونے والوں میں سب سے پہلے 2 بچے تھے، محمد اور عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب۔ عباس ابن علی ابن ابی طالب، برادران عباس ابن علی ابن ابی طالب، قاسم
عبداللہ ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب اور محمد ابن عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب علی اکبر علی اصغر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب سب تو ابو طالب ہی کا خون تھا جس نے پوری کربلا قربان کی. اگر اشتہار یوں بنے 18 بنی ابی طالب تو یہ پیغام زمانے تک پہنچے گا کہ یہ جتنا نوحہ ہے خون ابو طالب کے لیے، جتنا ماتم ہے خون ابو طالب کے لیے. خود حسین ابن علی ابن ابی طالب صرف ابو طالب کا خون اور اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ. ابھی آپ نے ذاکر اول سے سنا کہ اللہ نے ساری وفائیں عباس کو دی تھی. کمال عباس یہی ہے. ابو طالب سے بھی زیادہ وفادار کوئی پورے زمین پر ہے نہیں. مولا کائنات جس قدر مصطفیٰ کے وفادار تھے کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. مگر کمال عباس یہ ہے کہ انہوں نے صفت کو اسم بنا دیا. صفت ہے وفا، وفا صفت ہے. عباس اس ذات کو کہتے ہیں جس نے صفت کو اسم بنا دیا. اب جب بھی دنیا میں وفا پکارا جائے گا عباس یاد آئے گا. جب بھی وفا پکارا جائے گا نہ ابو طالب یاد آئیں گے، نہ علی یاد آئیں گے، نہ انبیاء یاد آئیں گے، نہ اوصیاء، صرف عباس یاد آتا ہے. اس لیے کہ اس غازی نے صفت کو کیا بنا دیا؟ اسم بنا دیا. اور یہی نہیں، سب سے پہلے داؤد نے علم اٹھایا، اس کے بعد آئیے خاندان بنی ہاشم میں جناب ہاشم نے علم اٹھایا، پھر جناب عبد المطلب نے علم اٹھایا، پھر جناب ابو طالب نے علم اٹھایا. کہ خاندانی علمدار ہیں. میں نے جملہ پڑھا تھا، پرسویں جملہ نہ پڑھا تھا، یہ خاندانی علمدار. اس کے بعد جناب ابو طالب کے بعد جناب مولا کائنات نے علم اٹھایا. ان کے دوسرے بیٹے جناب جعفر طیار نے علم اٹھایا. اور مولا کائنات نے تو 50 سے زیادہ جنگوں میں علم اٹھایا، 50 سے زیادہ جنگوں میں علم اٹھایا. خدا جانے عباس نے کس شان سے علم اٹھایا کہ جب علمدار کہا جاتا ہے عباس یاد آتا ہے. اس صفت کو بھی اسم بنا دیا، اس صفت کو بھی اسم بنا دیا عباس. وہ وفا ہے کیا؟ وہ وفا ہے کیا؟ خدا میں زمانوں سے خطاب کر رہا ہوں. 7 محرم کو فرات کے کنارے کئی ہزار کا لشکر عمدہ چلا، 30,000 کا کم سے کم لشکر عمدہ چلا کہ حسین کے خیمے اجاڑ. سوچیے کپڑے کے چند خیمے ہیں، ان خیموں میں کتنی رسیاں لگی ہوں گی، کتنی کنٹی لگے ہوں گے؟ 100 سوا 100 بس نا 100 سوا 100 رسیوں کو تلوار سے کاٹنا ہے اور کاٹنے والی 30,000 تلواریں ہیں. کتنے سیکنڈ لگیں گے؟ لشکر عمدہ چلا رہا ہے، خیمے اجاڑ کے پھینک دو، ہٹا خیمے حسین کے یہاں سے. حسین نے کہا بھیا عباس ذرا اس بڑھتے ہوئے لشکر کو دیکھنا تو. 10 محرم کی جناب عباس کو کوئی کہا حسین کو جو
وہ 7 محرم کو لے چکے. کہا جاتا ہے نا عباس کو کیوں لائے تھے؟ لڑانا نہیں تھا، جنگ کی اجازت نہیں دے رہی تھی. وہ کام حسین 7 محرم کو لے چکے تھے. 10 محرم کو وہ کام ہی نہیں تھا عباس کا. صرف علم لے کے لشکر حسین کو دن بھر بچا کے رکھنا. یہ غلط موضوع ہے. بھیا عباس نے پوتے میں لشکر کو دیکھتا ہے. جناب عباس نے تلوار نکالی. آج عباس کے پاس تلوار ہے. 10 محرم کو تلوار میں تلوار نکالی، آگے بڑھے. جب آگے بڑھنے لگے تو جناب زہیرقین بھی بڑے صاحب، بڑے بہادر کا نام زہیرقین ہے بھائی. جناب عباس نے کہا چچا آقا نے صرف مجھے حکم دیا ہے. عباس کا سکھایا ہوا سکھایا ہوا بھتیجا علی اکبر وہ بھی پیچھے پیچھے چلا. میرے لال اکبر کیا بات چچا میں بھی چل رہا ہوں. کہا نہیں میرے لال آقا نے صرف مجھے کہا. علی اکبر بھی اکیلے جناب عباس اللہ یہ فرمایا وہ ہے کہ اپنے کو روکنا مجھے مشکل ہے. اکیلے جناب عباس آگے بڑھے، تلوار سے خط کھینچنے کے بعد تلوار پلٹ کر کے کھڑے نہیں ہیں، تلوار پھر نیاب میں ڈال دی اور ہاتھوں کو باندھ کے کہا ہمت ہو تو اس لکیر سے آگے بڑھ کے دکھاؤ. حملہ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ آقا نے کہا تو صرف دیکھنا. اسی کو کہا جاتا ہے اور اسی وقت کو کہا جاتا ہے کہ عباس نے 30,000 کا لشکر صرف اپنی نگاہوں پہ روک رکھا تھا. شیر کی نگاہوں کے صد سے کوئی ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا تھا. ایک کر کے کیا آگے بڑھا تھا؟ سب مل کے بھی اتنی ہمت نہیں رکھتے تھے کہ ایک قدم آگے بڑھا دیں. امام حسین نے موقع فراہم کیا. موقع وفا سمجھانا ہے. موقع فراہم کیا جناب عباس کو. وہاں باہر سے اٹھے خیمے میں آئے. آنے کے بعد کہا بہن میں نے اپنے شیر کو بہت روکا. کیا سن رہی؟ میں نے اپنے شیر کو بہت روکا. میں نے اپنے شیر کو بھیا کے جنازے پہ روکا جب تین برس رہے. میں نے اپنے شیر کو ولید کے دربار میں روکا جب وہ بگڑ چکا. میں نے اپنے شیر کو ہر کے لشکر کے پاس روکا جب اس کی زمین پہ پر پڑ چکا تھا. بہن میں نہیں چاہتا میرا شیر ٹوٹ جائے. میرے بہن میرے عباس کو تم بلا لو. جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا اما فضہ جائیے باہر اور کرائی سے میرے عباس کو بلا لائے. جناب فضہ آئی عباس کے پاس. چھوٹے حضرت آپ کو شہزادی بلاتی ہے. یہ سننا تھا. عباس سمجھ گئے شاید وہ کربلا بھی نہیں آئی جس کربلا کے لیے بابا نے مجھے مانگا تھا. آئے خیمے میں آنے کے بعد کہا شہزادی کیا حکم ہے؟ کہا میرے بھائی میرے شیر آقا کی مرضی یہ ہے کہ ہم خیمے اٹھا لیں. ابھی کسی نے شیر پاک اپنے خیمے اٹھا لیں. وفائے پاس میں نے کئی درجن ایسے منظر دیکھے کہ جب بگڑا ہوا آدمی کسی بات پر کمپرومائز کرنے پہ آتا بھی ہے نا تو کہتا ہے ٹھیک ہے جائیے آپ لوگ بات کر لیجئے ہم ہٹ جاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے ہم ہٹ جاتے ہیں. مگر وہ عباس جس نے اسی خیمے کے نہ ہٹنے کے لیے 30,000 کے لشکر کو روکا تھا وہی عباس اپنے ہاتھوں سے خیمے کی دروازے کھول رہا ہے اور دشمن آواز دے رہا
جزاک اللہ کے آنسوں پر خیمے اٹھائے بیٹے اور عباس وہاں سے خیمے ہٹا کے دور بہت دور لا کے خیمے بسا دیے. ہاں عزیزو خیمہ جیسے ہی ہٹا پیاس کا غلبہ ڈوب پڑا. بس وقت تمام پانی سے دور گرمی کی شدت. بچے ایک ہی دن میں العطش العطش کی صدا ہے. عزادارو 3 دن کی بھوک اور 3 دن کی پیاس. جنہوں نے ابھی 3 مہینے پہلے روزہ رکھا ہے انہیں اندازہ ہوگا کہ گرمی کی پیاس کیسی شدید ہوتی ہے. شام ہوتے ہوتے چاول انسان ہونے لگتا ہے مگر ایک امید ہوتی ہے کہ سورج ڈوبے گا تو ہمیں پانی نصیب ہو جائے گا. مگر اللہ نے حسین کے بچے جیسے جیسے رات گہراتی تھی پیاس کی شدت اور بڑھتی جاتی تھی. وہ آخری دن آ گیا جب پیاس اپنی انتہائی شدت. حسین کا لشکر دیکھ کے جناب عباس آئے. آقا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے. جو شیر شروع سے اب تک بار بار لڑنے کی اجازت مانگ رہا تھا اب لفظ بدل گئی عباس. آقا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے. حسین عباس کو نہ لڑنے کی اجازت دے رہے تھے نہ میدان جنگ میں جانے کی اجازت دینا چاہتے تھے. اسی لیے امام نے غازی کی فکر کا رخ موڑ دیا. کہا بھیا سکینہ پیاسی. بچے التش التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. جاؤ تھوڑا پانی کی سبیل کر دو. عباس نے مشکیزہ لیا. اس جملے کو محفوظ کر لو تو عباس سمجھ میں آ جائے گا کہ جب عباس چلے ہیں تو عباس نے میدان جنگ کا رخ نہیں کیا بلکہ اس گھاٹ اس ترائی کا رخ کیا جہاں سے پانی بھرا جاتا تھا اور ایک ہی بات کہتے ہوئے جاتے تھے مشکیزے اور فرات کے درمیان نہ آنا. مجھے لڑنے کی کوئی خواہش نہیں ہے. مجھے سکینہ کے لیے پانی چاہیے. عباس ترائی تک پہنچ گئے. وقت تمام ہو گیا. جیسے ہی ترائی میں اترے مشکیزے کو بھرا اور بھرنے کے بعد مشکیزہ اٹھایا. چلوں میں پانی نہیں. شاید اس میں سکینہ کی تصویر نظر. چچا میں بہت پیاسی. یا عباس چلوں میں پانی اٹھا کے آواز دے رہے تھے ظالموں تم نے اسی پانی کو ہم پر بند رکھا تھا. لو اختیار میں لے کے پانی نہیں پی رہا ہوں. پانی کو پھر پھینک دیا اور پھینکنے کے بعد مشکیزوں کو لیا اور لے کے گھوڑے پہ بیٹھے. عزاداروں اب عباس کے پاس انتہائی نازک سی چیز ہے جسے مشکیزہ کہتے ہیں کہ جس میں ایک ذرا سا تیر لگ جائے تو پانی بہہ جائے گا. ایک ذرا سی تلوار لگ جائے تو پانی بہہ جائے گا. مشکیزے کو گلے میں ڈالا. ایک ہاتھ سے لجام فرس پکڑی ایک ہاتھ سے علم پکڑا. کبھی لجام کو سہارا دینا
دوسرے ہاتھ سے لیا. اب تو نیزہ بھی نہیں چلا سکتے نا. کچھ دور اور بڑھتے تھے کہ پایا ہاتھ بھی قلم ہو گیا. اب عباس کے پاس نہ نیزہ ہے نہ علم ہے. اب مشکیزے کو بچانا ہے. روایت کہتی ہے کہ غازی نے اپنے سر کو نیچے کی طرف جھکایا اور مشکیزے کو سینے اور گھوڑے کے درمیان لے لیا. اچانک ہرملا کا ایک تیر پیوست ہوا. پانی بہنے لگا. عباس نے گھوڑا نیل کی طرف موڑا. ادھر گھوڑا مڑنا تھا. ایک گل سر پہ پڑا. عباس زمین پر آ گئے. خدا کسی کا میں نہ بلائے. ادھر شیر جیسے ہی زمین پر آیا آواز دی آقا آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے. ارے یہ سننا تھا. حسین کمر پکڑ کے بیٹھ گئے. الان انتصر حسینی. بھیا اب میری کمر ٹوٹ گئی. حسین چلے تو مگر ٹھوکریں کھاتے ہوئے عباس کے جنازے پر پہنچے. اپنے کو گرا دیا. عباس اب حسین کمزور ہو گیا. عباس اب حسین لعنت اللہ وسع الوسيل والسلام أنجب القلب وإن